نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز صدق اللہ العظیم۔ قابل تکریم سجادہ نشین آستان عالیہ سلطان الہند خواجہ 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 معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، منبر رسول پر جلوگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف و رحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جے پور کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کے سنی اجتماع میں آپ سب کا آنا، ہم سب کا آنا اللہ عز و جل قبول فرمائے، اور جو کچھ یہاں سے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سماعتوں کے حوالے کیے گئے، اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں اور چاہوں گا کہ کچھ مفید باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، تاکہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی توشہ آخرت بن جائے، اور یقیناً صبح سے لے کر اس وقت تک آپ نے بہت ساری مفید باتیں سماعت فرمائی ہوں گی، اور مجھ سے پیشتر محب گرامی مولانا سید امین القادری صاحب کا بھی آپ نے ایک ولولہ انگیز اور اصلاح پذیر خطاب سماعت فرمایا۔ اس وقت دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، ان سب کی ایک ہی چیز کی جستجو ہے، اور وہ جستجو ہے کامیابی کی۔ کامیابی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، اور ناکامی ایسی چیز ہے جس کو انسان پسند نہیں کرتا۔ کامیابی کے سلسلے میں انسان اپنے اعتبار سے بہت سارے منصوبے بناتا ہے، میں یہ کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، میں یہ کروں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، اور اس کے نزدیک کامیابی کے مختلف معیار ہیں۔ کسی کے نزدیک ایگزام کے اندر پاس ہونا یہ بھی کامیابی ہے، اور کسی کے نزدیک الیکشن میں کامیاب ہونا یہ بھی کامیابی ہے، اور کسی کے نزدیک ہر اعتبار کی سہولتیں دنیا میں نصیب ہو جائیں، اسے بھی وہ کامیابی تصور کرتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کو رب قدیر جل جلالہ ایک سوچ عطا کرتا ہے۔
بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو ایک فکر عطا کرتا ہے کہ کامیابی دراصل ہے کیا. تو اللہ عز و جل نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا. کامیابی دراصل جہنم سے بچنے کا نام ہے. اور یہاں میں آپ کو صاف لفظوں میں بتا دوں کہ اس وقت یوٹیوب کے اوپر اور بہت ساری جگہوں پر ایسے اوراد و وظائف بتائے جاتے ہیں جو حق بھی ہوتے ہیں کہ یہ کرو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ کرو جنت میں چلے جاؤ گے، یہ کرو جنت میں چلے جاؤ گے. لیکن قرآن کہہ رہا ہے پہلے جہنم سے بچا لیے جاؤ. جب جہنم سے بچا لیے جاؤ گے تب جنت میں جاؤ گے. تو ہمیں ان اعمال کے بارے میں جاننا ہوگا جو اعمال ہمیں جہنم میں لے جاتے ہیں، اس لیے کہ جنت سے پہلے جہنم ہے. اگر جہنم سے بچا لیے گئے تب ہم جنت میں پہنچیں گے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، اور اس حدیث کی روشنی کے اندر جنت میں جانا کتنا کٹھن ہے اور جہنم کے اندر جانا کتنا آسان ہے یہ چیز واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی. اور اس کے بعد ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کی اصلاح بھی کر سکیں گے، اپنے آپ کا جائزہ بھی لے سکیں گے، اپنے آپ کے بارے میں غور بھی کر سکیں گے، اپنے مزاج اور فکر کے اندر تبدیلی بھی لا سکیں گے. اور انشاءاللہ العظیم جس سکون کے ہم متلاشی ہیں وہ سکون بھی انشاءاللہ ہمیں حاصل ہو جائے گا. اللہ اکبر. آج کے دور کے بہت سارے مسلمان نماز تو پڑھتے ہیں لیکن لذت نماز سے محروم ہیں، نماز کی لذت نصیب نہیں ہوتی. اس کی وجہ جب سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ نماز میں لذت کیوں نہیں ملتی، ارشاد فرماتے ہیں نادان چہرہ تو قبلے کی طرف کرتا ہے اور دل درہم و دینار کی طرف کرتا ہے، کہاں سے نماز میں سکون ملے گا؟ جب چہرہ تیرا قبلے کی طرف ہو تو دل تیرا رب کعبہ کی طرف ہوگا تو نماز میں تجھے لذت بھی ملے گی، نماز میں تجھے سکون بھی میسر ہوگا. اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، عرض کرتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے، اور آنے کے بعد رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رب قدیر جل جلالہ نے جنت سجانے کے بعد حکم فرمایا اے جبریل جاؤ ذرا جنت تو دیکھ کر کے آؤ. گئے حضرت جبریل. جنت کو دیکھنے کے بعد برجستہ انہوں نے کہا مولا جنت کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں کہ کوئی بندہ ایسا نہیں جو اسے پانے کی تمنا نہ رکھتا ہو. پروردگار جل جلالہ نے حضرت جبریل کی بات کو سننے کے بعد پھر ارشاد فرمایا اب پھر جاؤ. جنت دیکھ کر کے آ گئے اور پھر پروردگار جل جلالہ نے جنت کے ارد گرد جو چیزیں رکھی تھیں وہ چیزیں دکھانے کے لیے بھیجا. حضرت جبریل امین نے جنت کے قریب جو چیزیں تھیں ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں میرے پروردگار ان ساری چیزوں کی وجہ سے جنت میں جانا آسان نہیں ہے. اب آپ کو سمجھاؤں جنت کے ارد گرد جنت کے راستے میں کون سی چیزیں ہیں؟ مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، عبادت و ریاضت کی مشقتیں ہیں، گناہوں سے بچنا ہے، عبادت و ریاضت کی تکلیفوں کو جھیلنا ہے، اللہ عز و جل کی اطاعت کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے. آپ ذرا سوچو آج کے دور کے اندر انسان یہ سمجھتا ہے جنت میں جانا ایزی ہے. نہیں، قرآن کہتا ہے
ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ۔ آپ ذرا سوچو تو صحیح، جنت میں آسان کام نہیں ہے جانا۔ ایک چھوٹا سا مکان دنیا کے اندر بنانا ہو تو تکالیف کی وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے، سال ہا سال گزر جاتے ہیں، تب جا کر ایک چھوٹا سا مکان بنتا ہے۔ کیا جنت اتنی آسان ہے کہ اتنی جلدی سے مل جائے؟ اگر اتنی ہی آسان جنت ہوتی تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے اندر اس طریقے سے نہ گزارتے کہ رات کو وضو کرتے اور فجر تک عبادت میں گزارتے، دن میں روزے رکھتے، عبادت کی مشقتوں کو جھیلتے، اور ان مشقتوں کو جھیل کر کے اللہ کی اطاعت سے روگردانی نہیں کرتے تھے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، تھوڑی سی تکلیف ہوئی اللہ کی فرما برداری سے روگردانی کر دی، تھوڑا سا مسئلہ ہوا اللہ کی اطاعت کو پس پش رکھ دیا۔ ہم ہر چیز کے لیے، سنیے گا جملے کو، ہر چیز کے لیے تکلیف برداشت کرنے کو تیار ہیں، لیکن اللہ کی اطاعت کے لیے تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ آپ ذرا سوچو، کیا ہمارا مزاج بن چکا ہے؟ کیا ہماری کیفیت بن چکی ہے؟ جنت میں جانا اتنا آسان نہیں ہے۔ جنت تکالیف سے گھری ہوئی ہے، مصائب سے گھری ہوئی ہے، پریشانیوں سے گھری ہوئی ہے، تکالیف سے گھری ہوئی ہے۔ اور پروردگار جل جلالہ نے جب جہنم تیار کر لی تو اس کے بعد حضرت جبریل سے فرمایا جاؤ ذرا جہنم دیکھ کر کے آؤ۔ جب وہ گئے جہنم دیکھنے کے لیے تو دیکھنے کے بعد جہنم کی تکالیف کو برجستہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا جہنم ایسی خطرناک جگہ ہے جہاں کوئی جانا پسند نہیں کرے گا۔ یہ جب پروردگار سے انہوں نے کہہ دیا، پھر اس کے بعد جب پلٹے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے فرمایا جاؤ جبریل اب ذرا جہنم کے قریب جا کر جائزہ لو۔ جب جہنم کے قریب اور جہنم کے راستے کا جائزہ لیا تو جہنم کے قریب شہوات موجود، لذتیں موجود، خواہشیں موجود، نفس کی پیروی موجود، اور اتنی لذتیں جہنم کے قریب اللہ نے رکھ دی ہیں کہ برجستہ جبریل امین نے عرض کیا مولا ان لذتوں کا آدمی شکار ہو کر جہنم میں چلا جائے گا، شاید ہی کوئی جہنم سے بچ جائے۔ اگر آج کے دور کا مسلمان آنکھوں سے لذت لیتا ہے، آج کے دور کا مسلمان ہاتھوں سے لذت لیتا ہے، آج کے دور کا مسلمان زبان سے لذت لیتا ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے یہ اس راستے کی طرف بڑھ رہا ہے جو راستہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، جو راستہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کی طرف جا رہا ہے۔ اور آج کے دور کے مسلمان کو میں جتنا بے خوف دیکھ رہا ہوں، خدا کی قسم آج سے 30-40 سال پہلے کا اگر آپ جائزہ لیں تو اتنا مسلمان بے خوف نہیں تھا، ڈرتا تھا اللہ سے، ڈرتا تھا گناہ سے، ڈرتا تھا اللہ کی نافرمانی سے۔ اب تو اتنا بے باک ہو گیا کہ العیاذ باللہ اس کی نگاہوں میں کوئی گناہ ہی نہیں رہ گیا، بلکہ گناہ کرنا آسان ہے۔ بلکہ آج کا مسلمان آسانی سے گناہ کرنے کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے ارے مولانا دیکھ لیا جائے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کیسا مزاج ہے، یہ کیسی سوچ ہے؟ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں، یہ جہنم کوئی معمولی جگہ کا نام نہیں ہے۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت میں شامل فرما کر فرمایا سلمان من اہل بیت۔ آپ جانتے ہیں جب یہ آیہ کریمہ ان کے سامنے پڑھی گئی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، ان کے لیے، ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ یہ سننے کے بعد حضرت سلمان فارسی اپنے سر کو پیٹتے ہیں، پکڑتے ہیں، جھنجھوڑتے ہیں، نکل جاتے ہیں، اور 3 روز تک کے لیے روتے رہتے ہیں، گریہ زاری کرتے رہتے ہیں، اللہ عز و جل کی پناہ مانگتے رہتے ہیں۔ پھر 3 روز کے بعد حضرت سلمان کو لایا گیا،
آپ ذرا سوچو، جن کے لیے سرکار نے یہ فرمایا تھا وہ اللہ عز و جل کی جہنم سے اتنا ڈرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہنم کے سلسلے میں اتنے خوف زدہ نظر آ رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں جہنم کے 7 ابواب ہیں، لہا 7 ابواب من کل جزء مقسوم۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جہنم کے 7 طبقات ہیں، اور جانتے ہیں ان سارے طبقوں کے اندر سب سے اوپر والا طبقہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا، یہ سب سے اونچا جو دروازہ ہے، جس دروازے کی چوڑائی 70 سال کی مسافت کے برابر ہے، آپ جانتے ہیں اس دروازے سے وہ بندے داخل ہوں گے جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے تو ہوں گے، لیکن اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے وہ اس جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور ان لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ سب سے ہلکا عذاب جو جہنم میں دیا جائے گا وہ کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ آگ کی جوتی پہنائی جائے گی، اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس آگ کی جوتی کی تپش کی وجہ سے انسان کی کھوپڑی کھول رہی ہوگی۔ یہ سب سے ہلکا عذاب۔ کاش کے قرآن کے تصور سے اور قرآن کی فکر کو ہم نے سمجھی ہوتی تو ہماری پوری زندگی جہنم سے بچنے کی کوشش میں گزر جاتی۔ کیا قرآن کی یہ دعا جس کو جامع دعا کہا گیا، کبھی اس دعا کے بارے میں ہم نے غور کیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کو کثرت سے کیا کرتے وہ کون سی دعا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس جامع دعا کے اندر اللہ کی بارگاہ میں جہنم سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے۔ کتنی عظیم دعا۔ ہم جنت کی بات کر رہے ہیں، یہ پڑھو جنت میں چلے جاؤ گے۔ انبیاء کی دعا میں دیکھیں سب سے پہلے جہنم سے بچنے کی دعا کی جا رہی ہے، اس لیے کہ اس سے بچائے جائیں گے تو جنت میں جائیں گے۔ ہماری زندگی بعض نیکیوں کے اندر تو گزرتی ہے، لیکن اس کے علاوہ جہنم میں جانے والے اتنے کام کرتے ہیں کہ جہنم سے اگر بچا لیے گئے تب جا کر ہم جنت میں پہنچیں گے، ادروائز نہیں۔ تو پہلے اس سے بچنے کی تدبیر کی جائے، پہلے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے، پہلے اس سے بچنے کے سلسلے میں محنت کی جائے۔ اور اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں تو قرآن نے کیا کہا اپنے بچوں کو اور خود جنت میں جانے کی کوشش کرو۔ تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ اگر بچا لیے گئے تو جنت میں تو جانا ہی جانا ہو۔ لیکن ہم جہنم سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مسجد ہزار آباد، عمرہ اور حج کا سلسلہ ہزارہا جاری، سخاوت کے 1000 دریا بہہ رہے ہوں، لیکن پھر بھی زندگی میں اطمینان نہیں۔ چند رسومات کو ادا کرنے کے بعد پوری زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو جتنے کام جہنم کے حوالے سے ہیں لے جانے والے، آج امت مسلمہ الا ماشاءاللہ ان کاموں کے اندر گرفتار نظر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کبھی آپ نے سوچا ماہ رمضان المبارک میں تراویح پڑھتے ہیں آپ، 4 رکعت کے بعد اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اس کے بعد جنت کی دعا نہیں کرتے،
اس کے بعد جنت کی دعا نہیں کرتے. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اجرنی من النار، اے اللہ ہم کو جہنم سے بچا لے. ارے یوں ہی نہ پڑھو، کم از کم سوچ کر تو پڑھو کہ یہ ساری دعائیں مقدس موقع پر کیوں رکھی گئی. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جہنم سے بچا لیے گئے تو جنت تمہارے استقبال کے لیے تیار رہے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرش گیتی پر تشریف لائے اور دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جب شروع کیا تو بڑا فرق ہے آج کے انسانوں کی دعوت کے اندر اور حضور کی دعوت کے اندر. آج بھی الیکشن کے موقع پر کینڈیڈیٹ جب گلیوں میں نکلتا ہے تو کہتا ہے مجھے کامیاب کرو، مجھے کامیاب کرو، مجھے کامیاب کرو، میں تمہارا بھلا کروں گا. یا رسول اللہ آپ کی عظمتوں پر قربان، آپ کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جاؤ گے. حضور ہم کو کامیاب کرنے کے لیے آئے. سرکار کی ہر دعا اور ہر حکم جو ہے وہ ہمیں کامیاب کرنے کے لیے آیا، اور حضور نے ہر چیز ہماری کامیابی کے لیے عطا فرمائی. آپ ذرا سوچیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے تھے؟ اگر اپنی امت کے لیے آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر نہیں یقیناً حضور نے اپنی امت کے لیے آنسو بہائے، کس چیز کے لیے بہائے؟ کس چیز کے لیے؟ پوچھو امام عشق و محبت سے تو جواب دیں گے اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. سرکار کی ایک ہی فکر تھی میری امت جہنم میں جانے سے بچ جائے، جہنم میں جانے سے بچ جائے، جہنم کے راستے پر نہ چلے. سجدہ کرنے کے بعد بھی اگر گناہوں کی دہلیز پر نہیں، گناہوں سے اپنے پورے وجود کو مسلمان اگر آلودہ کر دیتا ہے تو مجھے بتاؤ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ جہنم سے بچنے کی کوشش کرو. آپ جانتے ہیں جو شہوات کا متبع ہوتا ہے، خواہشوں کا غلام بن جائے، جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہے؟ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. منافق کا ٹھکانہ کیا بتایا گیا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق کا ٹھکانہ جہنم سے سب سے نچلا طبقہ ہے. اور منافق کی 3 عادتوں کا ذکر حضور نے فرمایا منافق جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور امانت میں خیانت کرتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا آج کے دور کے مسلمانوں کی زبان سچ کے گن گاتی ہے یا جھوٹ سے آلودہ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے؟ ذرا دیکھ لو آج امانت میں کتنی خیانت ہو رہی ہے، آج وعدے کی بے وفائی کتنی ہو رہی ہے. اگر ان ساری چیزوں کا جائزہ لیا جائے تو یہ سارے وہ اعمال ہیں جو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کا شکار ہمیں کر دیں. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بچانے کے لیے آئے، اور اسی لیے اتنی فکر، اتنی تڑپ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں تم جہنم کی طرف اس طرح دوڑے جا رہے ہو، میں تمہاری کمر بند پکڑ کے بچا رہا ہوں، کھینچ رہا ہوں. کہیں جنت میں ڈھکیلنے کی بات ہو تو بتائیے آپ، جہنم سے بچانے کی بات، جہنم سے بچنے کی کوشش کرنی. سب سے پہلے اسی پر محنت کی جائے. اور ظاہر سی بات ہے جو جہنم سے بچنے کی کوشش کرے گا تو پھر اللہ کریم کرم فرما کر اسے جنت کا حقدار تو بنا ہی دے گا. اس لیے کہ آخرت میں 2 ہی ٹھکانے ہیں، یا جہنم یا جنت. اور کبھی بھی کسی انسان کو کامیاب اس اعتبار سے کوئی نہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دے دیا،
بس قرآن نے کہہ دیا جب تک تو جہنم سے نہ بچا لیا جائے اور تیرا قدم جنت میں جب تک کہ نہ پہنچ جائے اس وقت تک خبردار اپنے آپ کو کامیاب تصور نہ کرنا۔ جانتے ہیں جہنمیوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، وہ اپنے رب سے عرض کریں گے ربنا اخرجنا منہا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اللہ ہم کو نکال اس سے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری جان پر اب ظلم تو دوبارہ ہمیں بھیجے گا نا، ہم ظلم نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں اللہ فرمائے گا اکسو ولا تکلمون، پڑھے رہو مجھ سے بات نہ کرو، یہ مولا فرمائے۔ پھر اس کے بعد جتنی عمر انہوں نے گزاری ہوگی دنیا کے اندر اس کا ڈبل وقت گزرنے کے بعد اللہ فرمائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی جس سے تم نصیحت حاصل کرتے؟ کیا اسی لیے اللہ نے زندگی دی؟ کیا اسی عیش و موج کے لیے ہمیں اللہ نے زندگی دی؟ کیا ہماری پہچان، ہماری آئیڈینٹی، ہماری شناخت آج دنیا میں جس طریقے سے ہے، کیا یہ مومن کی شناخت ہونی چاہیے؟ کیا یہ مومن کی پہچان ہونی چاہیے؟ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جہنم سے بچنے کی کوشش کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہے کہ اللہ اکبر، آدمی دنیا میں کچھ ایسی حرکتیں کر بیٹھتا ہے کہ وہی حرکتیں اس کے لیے جہنم کی آگ جیسی ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی یتیم کا مال اس نے کھا لیا تو قرآن کہتا ہے الذین یاکلون اموال الیتامی فی بطونہم نارا، اس نے اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ کو بھرا ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ لذتوں میں اگر کوئی گر جاتا ہے اور لذتوں کا شکار ہو جاتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا قدم جہنم کے راستے پر چل پڑا، چاہے وہ نگاہوں کی لذت ہو، چاہے وہ زبان کی لذت ہو، چاہے وہ ہاتھ کی لذت ہو، چاہے وہ شکم کی لذت ہو، چاہے وہ جسم کی لذت ہو، کسی بھی قسم کی ناجائز لذت کے اندر اگر کوئی گر جائے تو اسے فوراً یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے جہنم کے دروازے پر دستک دینے کا کام شروع کر دیا۔ اور اگر عبادت کرتے وقت تکلیف ہو رہی ہو پھر بھی وہ عبادت کرے، گناہ سے بچنے میں تکلیف ہو رہی ہو پھر بھی گناہ سے بچے، اور ٹھنڈی اور دیگر موسموں کے اندر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونا اسے مشکل ہو رہا ہو پھر بھی وہ کرے، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ شاید اس کریم نے کرم فرما کر اسی تکلیف کو گناہوں کا کفارہ بنا کر جنت میں، جہنم سے بچا کر جنت میں جانے کا انتظام کر دیا ہوگا۔ یہاں علماء کی ایک بڑی جماعت موجود ہے، آپ دیکھیں جو صیغہ آیا ہے نا وہ کون سا ہے؟ معروف نہیں ہے، فمن زحزح، جو بچا لیا گیا۔ پوری زندگی عبادت کر کے بھی اور پوری زندگی گناہ کر کے بھی ہم اگر جہنم سے بچنا چاہیں تو نہیں بچ سکتے جب تک کہ خدا نہ بچائے۔ اللہ نے فرمایا جو بچا لیا گیا، اس لیے کہ جہنم سے بچنا آسان نہیں ہے، بندہ تو کوشش کرتا رہے اور جسے خدا بچا لے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو جہنم سے بچا لیا جائے گا، جنت میں بھی اللہ کے فضل سے داخل کیا جائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت کٹھن ہے جنت میں جانا، اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم نے بہت سستا سمجھ لیا، اور یہ سستا سمجھنا ہی گناہوں کے دلدل میں ہمیں ڈھکیل دیا۔ ذرا سلطان الہند کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں آپ، تو آپ کو محسوس ہوگا جن کو سلام کا جواب مریدین نے نہیں مصطفیٰ جان رحمت نے عطا فرمایا ہو، جنہوں نے شہنشاہ کا تاج، جن کو شہنشاہیت کا تاج حضور نے عطا فرمایا ہو، لیکن آپ ذرا دیکھیں زندگی پوری کس کام میں گزر رہی ہے۔ پوری زندگی کا مطالعہ کریں،
تو جہاں عبادت و ریاضت کا معاملہ آپ کو نظر آئے گا، وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ قدم قدم پر اللہ کی نافرمانی سے خود کو بچاتے ہوئے اور نفس کو کچلتے ہوئے اور اللہ عز و جل کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان کی پوری زندگی گزرتی نظر آئے گی۔ آج کا میرا پیغام یہی ہے کہ آپ اور ہم جو اعمال جنت میں جانے کے لیے کرتے ہیں وہ اعمال یقیناً حق ہیں، لیکن اگر ہم نے اعمال تو جنت میں جانے کے پڑھے، وظیفے جنت میں جانے کے پڑھے اور کام سارے جہنم میں جانے کے کیے، تو مجھے یہ بتائیے کہ جب جہنم سے بچے نہیں جائیں گے تو پھر جنت میں جائیں گے کیسے؟ تو ضرورت اس امر کی ہے جہنم سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ وہ سارے اعمال جو جہنم میں لے جاتے ہیں ان سارے اعمال سے بچیں، اور جہنم سے بچنے کی دعا پالنہار حقیقی کی بارگاہ کے اندر کریں۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں سیدی سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کیا کہتے ہیں، اللہ اکبر، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بنیاد پر ایمان والوں کو اللہ عز و جل سزائیں بھگتنے کے بعد جو سزا کے مستحق ہوں گے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن وہاں کی سزا برداشت کرنے کی طاقت کس میں ہے؟ بس ایک آخری بات عرض کر دوں، میں نے ابھی حضور مفکر اسلام سے سنا، اور یہ بات اتنی عظیم ہے کہ اگر یہ بات آدمی سمجھ لے نا تو میں سمجھتا ہوں اس کی زندگی سنور جائے گی۔ حضور مفکر اسلام نے فرمایا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیے کہ ایک رکعت میں قیام ایک ہی، رکوع ایک ہی، لیکن سجدے دو کیوں؟ قیام ایک ہی، رکوع ایک ہی، سجدے دو کیوں؟ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا جب آدمی پہلا سجدہ کرتا ہے تو اسے یہ تصور دیا جاتا ہے منہا خلقناکم، اسی سے ہم نے تم کو پیدا کیا، یعنی سجدہ کرتا ہے تو سر زمین پر رکھتا ہے نا، تو مٹی ہی سے تجھے پیدا کیا گیا۔ پھر وہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے اور دوسرے سجدے میں جب جاتا ہے اسے تصور دیا جاتا ہے وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اسی میں پھر تو لوٹایا جائے گا۔ اس لیے دو سجدے رکھے گئے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا حضور یہ تو بتائیے یہ دو سجدوں کے درمیان وقفے سے کیا مراد ہے؟ فرماتے یہی تو تیری کل زندگی ہے، دو سجدے کے درمیان جو وقت ہے وہی تیری کل زندگی ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ دو سجدوں کے درمیان تھوڑا سا وقفہ کرو اور یہ پڑھ لیا کرو اللہم اغفر ورحم، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سوچ درست کرو، فکر درست کرو، کام جہنم میں جانے کے کر کے جنت کی امید رکھنا یہ سراسر فکری دھوکہ ہے۔ اس لیے ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو، سب سے زیادہ کوشش اللہ عز و جل کی نافرمانی سے بچنے کی طرف کرنا ہے، اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کرنے سے بچنے کی طرف کرنا ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی طرف کرنا ہے، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچنے کی طرف اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ سنی دعوت اسلامی در حقیقت ایک ایسا ماحول کریٹ کرنا چاہتی ہے کہ اس ماحول سے وابستگی کے بعد آپ کی زندگی، آپ کی فکر، آپ کی سوچ اس طریقے کی بن جائے جس کی وجہ سے آپ کے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو، گناہوں سے گھن پیدا ہو۔ ایک واقعہ میں اکثر
مختلف علاقوں میں بیان کرتا ہوں، لیکن آج موقع کی مناسبت سے ایک مومن کی سوچ کیا ہونی چاہیے میں آپ کو بتا دوں۔ فضالہ قبول اسلام سے پہلے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بڑی نفرت رکھتے تھے، بہت نفرت، یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ان کا پلان تھا۔ ایک مرتبہ ایسا وہ ان کی عادت تھی کہ جب کعبے کے طواف کے لیے، دور جاہلیت میں غیر بھی کعبے کا طواف کرتے تھے، تو دور جاہلیت میں وہ کعبے کے طواف کے لیے نکلتے، مکہ شریف کعبہ شریف کے قریب ایک عورت کا مکان تھا، اس عورت کے مکان میں تھوڑی دیر رکتے، چائے پانی وغیرہ ہوتی جو بھی اس دور کے اندر پیا جاتا ہو، وہ پینے کے بعد پھر کعبے کے طواف کے لیے جاتے اور کعبے کا طواف کر کے پھر پلٹتے، پھر اس عورت کے گھر بیٹھتے، ہنسی مذاق ہوتی اور پھر اپنے گھر کی طرف چلے جاتے۔ ایک دن اسی طریقے سے اس عورت سے مل کر کعبے کا طواف کرنے آئے، دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے طواف کعبہ کر رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا کعبے کا طواف کرتے دیکھ کر فضالہ کے دل میں نفرت بیدار ہوئی، اور ان کے پاس جو ایک چھوٹی سی جو چاقو تھی، اس کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، اور تھوڑے سے قریب پہنچے تو میرے آقا نے پلٹ کر فضالہ سے کہا، فضالہ کیا سوچ رہے ہو؟ اتنا سننا تھا کہ فضالہ گھبرا گئے اور کہا، نہیں میں تو کچھ بھی نہیں سوچ رہا، میں تو اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم فضالہ کے سینے پہ رکھا، سینے پہ ہاتھ رکھنا تھا، فضالہ کے سینے سے حضور کی نفرت نکل گئی اور محبت پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر، برجستہ عرض کرتے مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیجئے۔ آقا نے کلمہ پڑھایا، وہ مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر حضور کی صحبت میں بیٹھ کر کچھ دین سیکھا، پھر پلٹ کر جب اپنے گھر کی طرف جانے لگے تو جانتے ہیں آئے تھے، دولت اسلام سے مالا مال نہیں تھے، تو اس عورت کے گھر پر بیٹھتے تھے، ہنسی مذاق کی، لیکن جب آئے تھے اور اس کے بعد جب سرکار پر ایمان لانے کے بعد جب پلٹ کر جا رہے ہیں تو اللہ اکبر ایمان لا چکے تھے۔ اب جب اس عورت کا گھر آیا تو فضالہ اس گھر کے پاس رکتے نہیں ہیں، بڑھنے لگتے ہیں۔ عورت نے آواز دی، فضالہ کیا بات ہے؟ کچھ زیادہ مذاق ہو گیا تھا، ناراض ہو گئے ہو؟ فضالہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہت اصرار کرنے پر حضرت فضالہ نے فرمایا، سن، جب تک کہ محمد کا غلام نہیں ہوا تھا تیری محبت تھی، اب دل حضور کو دے بیٹھا، اب تیری محبت میرے سینے سے گل ہو چکی ہے۔ پتہ یہ چلا جب سچا عشق حضور کا دل میں پیدا ہو جائے تو وہ لڑکیوں پر اپنے ایمان کو فروخت نہیں کیا کرتا، وہ نگاہوں کو آوارہ نہیں کیا کرتا۔ مسلمانوں، اس وقت اپنی پہچان کو پھر سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری وہی پہچان تھی کہ ہمارے پڑوس کے اندر غیر مسلم رہنے پر فخر کرتا تھا کہ ہماری بچیوں کی عزت محفوظ رہے گی، اس لیے کہ ہمارے پڑوس کے اندر مدینے کے تاجدار کا غلام رہ رہا ہے۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وما علینا الا البلاغ المبین۔